آپ بھی گھر بنانا چاہتی ہیں تو آپ بھی اپنے آنچل سے نکال کر جو بھی ہو مسجد کے نام سے قربان کریں۔ شوہر اپنے نام سے دیں گے، ان کے لیے ان کا گھر بنے گا، آپ اپنے نام سے دو، آپ کے لیے الگ گھر بنے گا۔ آئیے میں سیدھے واقعے پہ آتا ہوں، سن لو آپ ذرا غور سے، توجہ کے ساتھ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اب بیچ میں پیسہ دینا بند کرو، رکھو۔ اب پہلے میری تقریر سن لو، پھر بعد میں میرے بعد جو آئیں گے ان کے درمیان میں آپ دینا۔ سن لیں آپ، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دہیہ کلبی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ دہیہ کلبی کو دیکھا۔ ذرا غور سے سننا ماں بہنیں، آپ اور آپ جو جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ ایک دن میرے نبی نے دہیہ کلبی کو دیکھا، میرے سرکار کی نظر دہیہ کلبی پہ پڑی۔ اتنا حسین نوجوان ہے، اتنا خوبصورت نوجوان۔ رات کو میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اس کو مسلمان بنا دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو میرے سرکار نے دعا فرمائی، صبح کا سویرا نمودار ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے نبی نے فرمایا کون؟ کہا دہیہ کلبی آیا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنا، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا دہیہ کلبی آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا گیا۔ دہیہ کلبی نے اندر قدم رکھا، میرے سرکار نے فرمایا اپنی مزمل والی چادر دے دی، اپنی مزمل والی چادر دے دی۔ ابھی کلمہ پڑھا نہیں ہے دہیہ کلبی نے، اخلاق دیکھ مصطفیٰ کا، اپنی مزمل والی چادر دے دی۔ فرمایا دہیہ کلبی لے چادر بچھا کے بیٹھ گیا، لے چادر بچھا کے بیٹھ گیا۔ جیسے چادر دی نا تو دہیہ کلبی نے چادر یوں اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگے، اٹھک بیٹھک نہیں کرو، یوں اٹھا کر کہنے لگے کہ میرے آقا میرے قدم اس چادر پہ رکھنے کے قابل نہیں، اے آقا اس چادر کی جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ میرے سر پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں اٹھا کے یوں ایسے ایسے کر کے کھڑے ہو گئے، چادر میرے سرکار کی ایسے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب میرے سرکار نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ دہیہ کلبی کہتے ہیں آقا دیر نہ کرو، ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا دو۔ سبحان اللہ۔ دیر نہ کرو، ہاتھ بڑھا کے، بڑا عالم ہے تو اس کو دیر نہ کرو، ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا دو۔ سبحان اللہ، بڑھیا لگا رہا تھا، کیا ہے لیکن جگہ پہ لگا رہا تھا، ہو سکتا ہے بیچ میں کہیں کہیں ایسی جگہ لگا دے جہاں پہ نہ لگا رہا، اس لیے بہتر ہے مائک میں لینا۔ توجہ ہے نا؟ مجھے غور سے سن رہے ہیں آپ؟ کہا دیر نہ کرو، ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا دو۔ مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا دیا، بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں رونے لگے۔ آقا نے فرمایا دہیہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا۔ اے آقا اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا۔ آقا نے فرمایا ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ابھی یہ التجا کر ہی رہے تھے، اتنے میں جبریل امین آئے۔ جبریل امین آئے، کہتے ہیں محبوب کہہ دیجئے کلمہ پڑھنے سے پہلے جو اس نے گناہ کیے کیے، جب سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب سے یہ آپ کا ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب نبی نے فرمایا دہیہ اداس نہ ہو، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب آگے گناہ مت کرنا، پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اتنی بڑی خوشخبری مل گئی، اس کے بعد پھر رونے لگے۔ میرے سرکار نے فرمایا دہیہ آپ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آقا اتنے بڑے گناہ کیے، مجھے لگتا ہے کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا۔
مجھے لگتا ہے کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا دہیا کون سا اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے؟ کہتے ہیں آقا اللہ نے مجھے 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ کتنے؟ 7 بیٹی۔ اللہ نے مجھے 7 بیٹی عطا فرمائی۔ اے آقا میں نے 6 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا، 6 بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے زندہ مارا ہے۔ اے آقا کبھی احساس نہیں ہوا ہے، لیکن اے میرے آقا جب میں نے 7ویں بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، میں نے 7ویں بیٹی کو اپنے ہاتھ سے مارا، اے آقا آج تک میں چین کی نیند نہیں سویا، آج تک میں چین کی نیند نہیں سویا۔ رحمت والی آقا کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ میرے سرکار فرماتے دہیا صحیح بتا کہ تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا تھا اس بچے کے ساتھ؟ حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں سرکار میں پردیس گیا، میری بیوی پریگننٹ تھی، میں نے کہا سن اگر بیٹا پیدا ہو حسرتوں سے پال لینا، بیٹی پیدا ہو گلا دبا کے مار دینا۔ سرکار میں تو چلا گیا، مگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے میرے ڈر سے پڑوس کے گھر میں رکھ کے پرورش کی۔ سرکار میں کبھی بیچ میں آیا مجھے پتا نہیں چلا۔ اے سرکار ایک دن جب میں سفر سے واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے اندر ایک بچی کھیل رہی تھی۔ اے آقا میں دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہوں، دروازے کے اندر سے آواز آتی ہے کون؟ ایک بچی چھوٹی سی بچی کی آواز آتی ہے کون؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس بچی نے کہا اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو پھر میں تیری بیٹی ہوں، میں تیری بیٹی ہوں۔ دروازہ کھولتی ہے، میرے قدموں سے آگے پڑ جاتی ہے، میرے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے بابا کتنے زمانے ہو گئے آپ کا انتظار کرتے کرتے، اے بابا کتنے زمانے ہو گئے آپ کا انتظار کرتے کرتے، کافی زمانے کے بعد آئے ہو۔ میرے سرکار کہتے ہیں حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں سرکار جیسے ہی میری بیٹی نے میرے قدموں کو پکڑا ہے، اے سرکار میری بیٹی اتنا روئی کہ میں نے اپنی بیٹی کی آنسو دیکھے۔ اے آقا میری بیٹی کی آنسو میرے دل میں جگہ کرنے لگ گئے۔ سرکار نے دو عالم کی چشمان نبوت برسنے لگ جاتی ہے۔ میرے سرکار فرماتے دہیا پھر بتا کیا ہوا تھا؟ دہیا کلبی کہتے ہیں سرکار جب میری بیٹی نے میرے قدموں کو پکڑا ہے، میں نے بیٹی کو دور دھکا دیا ہے، آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا بتا یہ کون بچی ہے؟ میری بیوی نے کہا تھا دہیا اسے مار مت دینا، یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں سرکار جیسے ہی میری بیٹی نے اتنا کہا اب جلال سے میرا چہرہ بدلنے لگ گیا، آنکھوں کی رنگت سرخ ہو گئی، میں بستر پہ جا کے لیٹ گیا۔ سرکار میں انتظار کرنے لگا، بستر پہ لیٹا انتظار کرنے لگا کہ وہ دن کب آئے گا جب میں اس بیٹی کو قتل کروں گا۔ اے سرکار جب میں بستر پہ لیٹا میری تو آنکھ لگ گئی، میری بیٹی رات میں آئی، چادر اٹھائی میرے چہرے پر ڈال دی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں سرکار وہ بچی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ جب صبح دنیا سوئی ہوتی تھی میری بیٹی میرے سرہانے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور کان میں کہتی تھی ابا اٹھ جائیے سویرا ہو گیا ہے، ابا اٹھ جائیے سویرا ہو گیا ہے۔ سرکار میری بیٹی میری اتنی خدمت کرتی تھی، میں کبھی شام کو تھک کے گھر واپس آتا تھا، میری بیٹی شام کو میرا پیر دبانے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ میری آقا میں نے اپنی بیٹی کی یہ خدمت دیکھی ہے، سرکار کیا بتاؤں، میری بیٹی کی محبت میرے دل میں جگہ کرنے لگی۔ اے سرکار ایک دن میں بازار گیا تھا تو میرے خاندان کے ایک شخص نے کہا تھا دہیا ہماری بیٹیوں کو تو قتل کر چکا ہے اور اپنی بیٹی کو شوق سے پال رہا ہے۔ اے سرکار جیسے ہی اس نے یہ تانا دیا اب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں شام کو گھر واپس آیا، بستر پہ آ کے لیٹ گیا، میری بیٹی شام کو آئی میرا پیر دبانے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے بابا آج چہرے پہ تھکن کے آثار لگ رہے ہیں۔ سرکار کیا بتاؤں میری بیٹی نے پیر دبانا شروع کیا ہے، سرکار میں تو ایسے ہو گیا جیسے کہ میں سو گیا ہوں۔ سرکار میری تو آنکھ لگ گئی، میری بیٹی نے چادر اٹھائی
میرے چہرے پر ڈال دی اور جا کے ماں کی ممتا کی آنچل تلے لیٹ جاتی ہے۔ مگر سرکار میری بیٹی کو پتہ نہیں تھا۔ سرکار جب رات کو ساری دنیا سو گئی تھی، میں اٹھا اور جا کر اپنی بیوی کا دوپٹہ ہٹایا اور دوپٹے کی آنچل سے اپنی بیٹی کو آہستے سے اٹھایا۔ جب میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا تو میری بیٹی کی زبان سے لفظ اللہ نکلا ہے۔ آقا جی جیسے ہی میری بیٹی نے مجھ کو آواز دینا چاہا، میں نے اس کے منہ کو اپنے ہاتھ سے دبا دیا تھا۔ سرکار اب میں بیٹی کو لے کر چلنے لگا۔ میری بیٹی نے کہا تھا ابا اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ چلتے چلتے سورج نکل آیا اور اچانک میرے پیر میں چھالا پڑ گیا۔ پیر میں چھالا پڑ کر کے پھوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی چھالا پڑ کر کے پھوٹا ہے، پاؤں کے آبلے سے خون بہا ہے۔ اس کے بعد خون بہنا شروع ہو گیا۔ میری بیٹی نے کہا ابا آپ کے پیر سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹی دوست کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں، اس کی پرواہ نہ کر۔ تو سرکار میری بچی نے مجھ سے کہا تھا، یوں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا اے میرے بابا آپ کے پیر سے خون بہ رہا ہے اور آپ کے پیر کا خون بہا کر کے جو روٹی میسر ہوگی، اے بابا مجھے اس روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اے بابا لوٹ چلو، چلو بابا لوٹ چلو۔ کہتے ہیں سرکار جب میں جنگل میں پہنچ گیا تو میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ میری بیٹی پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، دوڑ کر کے آئی، اپنا دوپٹہ سنبھال کر میرے ماتھے کا پسینہ صاف کر کے کہتی ہے بابا آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے، ابھی آپ کا کام میں کر دیتی ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر میری بیٹی نے مجھے ٹھنڈ میں بٹا دیا تھا۔ اس کے بعد میری بیٹی خود گڈھے میں جا کر مٹی اٹھاتی جا رہی ہے، مسکراتی جا رہی ہے، مٹی نکالتی جا رہی ہے، مسکراتی جا رہی ہے۔ پھر میں نے کہا بیٹی تم تھک گئی ہوگی۔ میری بیٹی نے جواب دیا تھا، میری بیٹی نے آقا جواب دیا تھا جن کے چہرے کے سامنے باپوں کے چہرے رہتے ہیں وہ بیٹیاں کبھی تھکا نہیں کرتی ہیں۔ اے بابا آپ آرام کرو، ابھی آپ کی بیٹی موجود ہے۔ کہا سرکار مجھے دیر ہو رہی تھی، میں خود جا کر کے گڈھے میں چلا گیا، مٹی نکالنا شروع کیا۔ اے سرکار جب گڈھا کھود کر تیار ہو گیا، میں نے اپنی بیٹی کو بالوں کی طرف سے پکڑا ہے، پکڑ کر میں نے اپنی بیٹی کو اس گڈھے میں دھکیل دیا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت دہیہ کلبی کے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں۔ اب میرے سرکار آہیں بھر کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے دہیہ اپنی داستان کو بند کر دے، دیکھتا نہیں کہ دونوں عالم کا مالک و مختار رو رہا ہے۔ اے دہیہ چپ ہو جا، میرے سرکار فرماتے ہیں عمر خاموش ہو جا۔ دہیہ آگے بڑھا، پھر تو نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں سرکار اب جو میں نے کیا ہے بتاتے ہوئے میری زبان کانپ رہی ہے۔ سرکار میں نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہے بتانے کی میری ہمت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دہیہ پتا پھر کیا ہوا تھا؟ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں سرکار میں نے مٹی ڈالنا شروع کی ہے۔ اے سرکار جب میں نے مٹی ڈالنا شروع کی ہے، مٹی اٹھتے جب میری بیٹی کی کمر تک وہ مٹی آئی تو میری بیٹی کھیل سمجھتی رہی، لیکن اے مصطفیٰ جب وہی مٹی اٹھتے میری بیٹی کے سینے تک آئی ہے تو میری بیٹی نے کہا بابا اب مجھے دم گھٹنے لگا ہے، اے بابا مٹی نہ ڈالو، مجھے باہر نکال لو۔ کہتے ہیں سرکار میری بیٹی کہتی رہی لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا، مجھے اس پر کوئی رحم نہیں آیا۔ سرکار میں نے ہاتھ نہیں روکے ہیں، میں مٹی ڈالتا رہا۔ جب میری بیٹی کو یہ سمجھ میں آ گیا، جب میری بیٹی کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب میرا باپ مجھے قتل کر دے گا، اس کے بعد میری بیٹی نے جو ہاتھ جوڑ کر کے کہا تھا میرے باپ مارنے سے پہلے اتنا تو بتا دے میرا قصور کیا ہے، میں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ اے میرے باپ اگر آپ کو لگتا یہ ہے کہ آپ کی بیٹی آپ
آپ سے کپڑے مانگے گی، آپ سے کپڑے کا سوال کرے گی، اے میرے باپ ساری زندگی ایک جوڑے میں گزار لوں گی، کبھی آپ سے پہننے کا کپڑا نہیں مانگوں گی۔ اے میرے باپ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ سے روٹی کا سوال کرے گی، اے میرے باپ سوکھے ٹکڑے پہ ساری زندگی گزار لوں گی، کبھی آپ سے روٹی کا سوال نہیں کروں گی۔ اے میرے باپ اگر آپ کو یہ لگتا ہے، اگر آپ کو میری صورت اچھی نہیں لگتی ہے،